الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و حاضرین اہل جمعہ، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں، خاتم النبیین، تاجدار مدینہ، احمد مجتبیٰ، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مبارکہ مطہرہ کہ جن کو رب کائنات نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ کی 1 to 9 نمبر کی آیتیں تلاوت کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آیت کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے نبی کی سیرت کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے۔
کیونکہ جب تک نبی کی سیرت کے بارے میں نہ جانے تو پھر محبت آغوش میں آئے گی نہیں۔ محبت تبھی پیدا ہوگی جب اس شخصیت کے بارے میں جانکاری ہو۔ بہرحال اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، جتنا ہو سکے اللہ رب العالمین کی توفیق اس کی مدد سے جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح سے محبت آج کل ہوتی ہے؟ کہ کیا جو آج محبت ہے نبی سے، کیا یہی محبت کافی ہے کہ نبی کے نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، نبی کے نام آئے تو جھوم جاتے ہیں، اور نبی کی بات آئے تو گھوم جاتے ہیں؟ یہی محبت ہے نا؟ نبی کے نام آئے تو وہ جھومنے لگتے ہیں، اور جب فرمان آ جائے ایسے گھومتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ تو نبی سے محبت کا یہ نتیجہ نہیں ہے۔ نبی سے محبت کیا؟ کہ نبی کی بات آئے تو ہماری زبان پر درود آ جائے، اور نبی کی بات آ جائے تو دل سے مان لیا جائے۔ یہ ہے نبی کی محبت۔ آج جو پوری دنیا کی حالت ہے وہ نبی کے اخلاق، نبی کی کردار، نبی کی سیرتوں سے دور ہونے کا نتیجہ ہے۔ انداز آپ لگا سکتے ہیں، کیونکہ آج کوئی بھی مومن مسلمان الا ماشاء اللہ ان کی سیرت، ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے دوسرے یہ نہیں کہتے کہ یہ اسلام کا ماننے والا ہے۔ ہمارا اخلاق اور ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھ کر کے لوگ کہتے کہ ہاں یہ محمد کا جانثار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کا امتی ہے، اور یقین مانو کہ یہ کلمہ پڑھنے والا شخص ہے۔ مگر افسوس کہ دھیرے دھیرے یہ اخلاق و کردار ختم ہو کر کے ہمارے نوجوان ہو، ہمارے بوڑھے ہو، ہمارے جوان ہو، ہمارے بچے ہو، یہودی نصارہ کے اخلاق و کردار کو اپنانے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال موضوع کی تفصیلات تو جا نہیں سکتا، جتنا ہو سکے کوشش کریں گے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننے کی یا بولنے کی۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے اور آپ سبوں کو سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبے کی تعمیر مکمل کر دیا۔ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے کعبہ۔ کئی ساری دعائیں مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان میں سے آخری دعا کیا ہے ذرا سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 129 کے اندر ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، آخری دعا ہے۔ اللہ سے عاجزی و انکساری کر رہے ہیں، یہ گھر کمپلیٹ ہو گئی ہے، تیری عبادت کے لیے بارگاہ تیار ہے، تیری عبادت اور تیری بندگی کرنے کے لیے اللہ ہم نے تیرے لیے گھر بنا دیا ہے۔ اب یہ بڑا معطر اور بڑا معزز گھر ہے، اسی طرح سے تو ایک عظیم امام کو اس کے لیے بھیج دے۔ جب گھر مسجد بڑی ہو تو امام بھی اسی لائق ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی تعمیر کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے لگے، اللہ کعبے کی تعمیر ہو گئی ہے، اس کے لیے ایک ایسا نبی بھیج، ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا پیغمبر بھیج کہ اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہ آئے، اس کے بعد قیامت تک کوئی رسول نہ آئے، اس کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر نہ آئے۔ اے اللہ میری نسل سے ہو، میری خاندان سے ہو۔ اللہ رب العالمین نے وہ دعا قرآن مقدس کے اندر ریکارڈ کر دیا۔ انہوں نے کیا دعا مانگی؟ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار تو بھیج دے انہی میں سے ایک رسول
جو تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کر کے سنائے، لوگوں کو تلاوت کر کے سنائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک و صاف کرے۔ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے پروردگار تو بے شک غالب حکمتوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی، یہ گھر کمپلیٹ ہو گیا، یہ گھر مکمل ہو گیا، اس کے لیے ایک امام کی ضرورت ہے، اور ایسا امام بھیج تو جو انہی میں سے ہو، یعنی انسانوں میں سے ہو، کوئی جن وغیرہ یا پھر کوئی فرشتہ نہ ہو، انہی میں سے ہو، یعنی انسانی شکل میں ہو، انسان کیا آدم کے اولاد میں سے ہو، انہی میں سے ایک رسول ایسا بھیج دے جو تیری آیتیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، تیری آیتیں لوگوں کو تلاوت کر کے سنائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور لوگوں کو پاک و صاف کرے، گندگیوں سے، غلاظت سے پاک و صاف کرے۔ اے اللہ تو غالب حکمتوں والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا رب کائنات نے قبول فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل یعنی اسماعیل کی اولاد میں سے دنیا میں بھیج دیا، مبعوث کیا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا کا نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے شمار دعائیں کی، ان میں سے یہ ایک دعا ہے، اور اس کو بھی اللہ رب العالمین نے قبول فرما لیا، اور حضرت ابراہیم کے خاندان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا۔ مکے کی سرزمین کے اندر قریش خاندان میں، قریش قبیلہ میں، بنو ہاشم کے خاندان میں پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول سوموار کی صبح پیدا ہوئے۔ اختلاف ہے ولادت، تاریخ ولادت کے اندر کسی نے 12 ربیع الاول لکھا ہے، کسی نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، لیکن مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اس کتاب کے اندر، جس کتاب کو پورے ورلڈ کے اندر اول پوزیشن حاصل ہے، اس کتاب کے اندر انہوں نے لکھا کہ پیارے نبی کی تاریخ جو ولادت کی تاریخ ہے وہ 9 ربیع الاول ہے۔ اور ایسے جو ابھی تاریخ چل رہی ہے اس اعتبار سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر، اس زمین پر جلوہ گر ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے اپنی کتاب الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے کہ کچھ عجیب و غریب واقعات پیش آئے کہ جیسے پیدا ہوئے ایوان کیسرا کے 14 کنگورے گر پڑے۔ کنگورے کہتے ہیں جو تاج ہوتا ہے، اس تاج کے اوپر جوہرات لگے ہوتے ہیں، ان کو کنگورے کہتے ہیں۔ جب اللہ کے پیارے نبی پیدا ہوئے تو وہ 14 کے 14 کنگورے یعنی جوہرات گر پڑے۔ آتش کدوں کی جو پرستش کرتے تھے آگ کی، ان کی آگ ٹھنڈ پڑ گئے۔ ملک شام کے اندر ایک مشال جلتا تھا جو کبھی بجھتا نہیں تھا، وہ مشال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوتے وہ مشال بجھ گیا۔ جس طرح سے آپ کو انڈیا گیٹ جانے کا کبھی کبھی موقع ملے تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں پہ ایک مشال جلتے رہتا ہے جو شہیدوں کو سلامی دی جاتی ہے، اسی طرح سے ملک شام کے اندر بھی ایک مشال جلتا تھا جو کبھی بجھتا نہیں تھا، لیکن امام کائنات کے اس دنیا میں آنے کے وقت جیسے ہی پیدا ہوئے وہ مشال بجھ گیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ مشال کیوں بجھ گیا، نجومیوں کو بلایا جو غیب کی الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں، ان لوگوں کو بلایا اور کہا کہ ذرا دیکھ کر کے بتاؤ کہ یہ مشال کیوں بجھ گیا ہے۔ بہرحال نجومیوں نے کچھ دن مانگا اس کے اوپر غور و فکر کرنے کے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک صحیح رپورٹ دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان پر ایمان لایا جائے یا پھر ان کی باتوں پر یقین کیا جائے، لیکن اس وقت جو انہوں نے اندازہ لگایا وہ انہوں نے صحیح اندازہ لگایا، اور بادشاہ سے کہا کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو اپنے ساتھ ایک نور لے کر آیا ہے، جو ہدایت کی روشنی لے کر آیا ہے، اس کی روشنی کے ہوتے ہوئے اب تیری روشنی کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اسی بچے کی وجہ سے یہ چراغ بجھ گیا۔ امام کائنات پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد پہلا دودھ آمنہ بی بی آمنہ کا پیتے ہیں، اپنے ماں کا، پھر اس کے بعد حضرت ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیتے ہیں، دودھ پینے کے بعد 1.5 مہینے کی عمر ہوتی ہے پیارے نبی کی۔ آمنہ کو یہ دامن گر لائق ہوا
کہ میں اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دوں تاکہ میرا بچہ وہاں کی آب و ہوا سے لطف ہو جائے، موٹا تازہ ہو جائے اور طاقتور ہو جائے اور عربی بھی بولنا سیکھ جائے۔ ادھر عبد المطلب اور بی بی آمنہ کو یہ دامن گیر لائق ہوا کہ ہم اپنے بچے کو دیہات میں بھیج دیں تاکہ وہاں کی آب و ہوا سے تندرست ہو جائے۔ ادھر قبیلہ سعدیہ سے دایاؤں کی ایک ٹیم نکلتی ہے کہ چلو مکہ جا کر کے کچھ بچوں کو لے لیں تاکہ قحط سالی سے بچا جائے، ان کی اجرت مل سکے۔ انہیں دایاؤں میں سے ایک دایا کا نام حلیمہ تھا جو ابو زعیب کی بیٹی تھی، یہ بھی انہیں دایاؤں کے ساتھ مکہ نکلتی ہے کہ چلو مکے سے کوئی بچہ لے لیں تاکہ قحط سالی سے بچا جائے۔ بہرحال وہ بھی وہاں سے نکلتی ہے، دایاؤں کی ایک ٹیم نکلتی ہے، مکہ کی طرف روانہ ہوتی ہے کہ کوئی بچہ لے کر کے آئیں اور دودھ پلائیں، ان کی اجرت ہمیں ملے۔ حلیمہ جس اونٹنی پر سوار ہے وہ اونٹنی اتنی کمزور ہے کہ وہ راستے میں تھک کر بیٹھ جایا کرتی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں کہتی ہے، او حلیمہ، او ابو زعیب کی بیٹی، تو کس مری ہوئی اونٹنی کو لے کر آئی ہے کہ تیری وجہ سے ہم لوگوں کو بھی رکنا پڑتا ہے۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ حلیمہ کی زبانیں پورا واقعات جو اللہ کے پیارے نبی کو لے کر حلیمہ اپنے گھر آتی ہے اور اس میں سے جو عجیب چیزیں انہوں نے دیکھی وہ سارے کے سارے بیان کر دیے۔ حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جاتے سمے میری اونٹنی اتنی کمزور تھی کہ راستے میں تھک کر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ سارے کے سارے دایا یہ کہتی جاتی تھی، حلیمہ تیری وجہ سے ہم لوگوں کو دیر ہو رہا ہے، تیری وجہ سے ہم لوگوں کو رکنا پڑ رہا ہے۔ حلیمہ بیان فرماتی ہے، روتے پیٹتے اور بڑی تکلیف و مشقت کے ساتھ میں مکہ کے اندر پہنچی۔ سارے دایا پہلے مکہ کے اندر پہنچ چکے تھے اور سارے دایا جو ہے مکہ کے اندر بچے تلاش کرنے لگے اور سارے کے سارے دایاؤں کو ایک ایک بچہ مل گیا اور کوئی ایسا دایا نہ تھا جس پر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کو پیش نہ کیا گیا تھا۔ جتنی دایائیں تھی سب کے سامنے اللہ کے نبی کو پیش کیا جاتا اور کہا جاتا اس بچے کی کفالت کرنے کے لیے، اس بچے کو دودھ پلانے کے لیے آپ اپنے ساتھ لے جائیں۔ لیکن جب دایاؤں کو یہ معلوم ہوتا کہ ارے اس کا باپ تو دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ تو یتیم بچہ ہے، اسے دودھ پلانے سے ہمیں کیا اجر ملے گا اور ہمیں کیا ملے گا، اس بچے کو ویسے ہی چھوڑ دے کر کے آگے بڑھ جایا کرتی تھی۔ آپ تصور کیجئے اپنے ذہن و دماغ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری پیغمبر اس دھرتی پر نازل کیا ہے، آخری پیغمبر کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ایسی حالت میں بھیجا ہے کہ اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا باپ دنیا میں موجود نہیں ہے اور پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ساری دایا وہاں سے گزرتے جاتے آگے بڑھتے جاتے، ان پر محمد کو پیش کیا جاتا اور کہا جاتا کہ اسے لے جاؤ، لیکن وہ لیتی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ اس بچے کو دودھ پلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یتیم ہے، اسے دودھ پلانے سے کیا فائدہ۔ ساری دایاؤں کو مکے کے اندر ایک ایک بچہ مل گیا۔ حلیمہ جو پیچھے گدھی پر سوار تھی یا اونٹنی پر سوار تھی، اسے کوئی بچہ نہ مل سکا۔ یا یوں کہیے کہ سارے دایاؤں کو ایک ایک بچہ مل گیا، حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ سارے بچوں کو ایک ایک دایا مل گیا مگر محمد کے لیے دودھ پلانے کے لیے کوئی دایا نہ ملا۔ محمد بن عبداللہ کی ماں تڑپ رہی ہے کہ میں اپنے بچے کو دیہات کے اندر بھیج دوں، لیکن اسے لینے والا کوئی نہیں کیونکہ اس کا باپ دنیا میں موجود نہیں۔ حلیمہ کو بھی پیش کیا گیا۔ جب حلیمہ میں بھی یہ سنا کہ اس بچے کا باپ نہیں، انہوں نے بھی چھوڑ دیا۔ پورے مکے کے اندر چکر لگاتی ہے لیکن حلیمہ کو کوئی بچہ نہ ملا۔ ادھر محمد بچ گئے، ادھر حلیمہ بچ گئے، ادھر حلیمہ بچ گئے، ادھر محمد بچ گئے۔ حلیمہ اپنے خیمے کے اندر آتی ہے، اپنے شوہر حارث کو کہتی ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ میں یہاں روتے پیٹتے اور تکلیف مشقت اٹھا کر کے مدینہ مکہ کے اندر آئی ہوں اور میں خالی ہاتھ لوٹ جاؤں، یہ تو میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ کیوں نہ میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں، کوئی نہیں تو کچھ نہیں، کم سے کم ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اسے میں کوئی برکت دے دے۔ اللہ اکبر! کتنی افسوس کی بات ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیمی کی حالت میں دنیا میں قدم رکھے۔ باپ جس کا نہ ہو اس کا گزر بسر کس طرح ہوتا ہے آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ حلیمہ نے بھی چھوڑ دیا لیکن آئی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ اگر میں کوئی بچہ نہ لے کر کے جاؤں تو پھر یہ میرے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔
ان کے شوہر نے اجازت دی کہ جاؤ جا کر کے اسی بچے کو لے لو، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں کوئی نہ کوئی اس کے اندر معجزہ دکھائے، اس کے علاوہ تو کسی چیز کی امید نہیں ہے، اس کے علاوہ تو کسی چیز کی امید نہیں ہے۔ ان کی ماں کیا اجرت دے سکتی ہے، ان کا دادا کیا اجرت دے سکتے ہیں؟ بہرحال حلیمہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ چلو کوئی نہیں، میں اس یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ حلیمہ جاتی ہے محمد بن عبداللہ کے پاس، جانے کے بعد انہیں اپنے گود میں لے لیتی ہے، گود میں لے کر کے اپنے خیمے کے اندر آ جاتی ہے۔ حلیمہ کا بیان ہے کہ میرے سینے کے اندر اتنا قطرہ، اتنا دودھ نہیں ہوتا تھا کہ میرے خود کا بیٹا دودھ پی سکے۔ دودھ نہ پینے کی وجہ سے میرا بچہ رات رات بھر روتے رہتا تھا، میرے پستانوں کے اندر ذرا برابر بھی دودھ نہیں۔ لیکن حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے محمد بن عبداللہ کو لیا، اپنے آغوش میں لیا، اور لینے کے بعد میں نے اپنے سینے سے لگایا تو میرے پستانوں سے اس قدر دودھ بہنے لگے جیسے ساون بھاگ کے مہینے میں بارش ہوتی ہے۔ اتنا دودھ میرے پستانوں سے نکلنے لگا کہ بچہ دودھ پی کر کے چھوڑ دیتا ہے، لیکن میرے پستانوں سے اب بھی دودھ ٹپک رہا ہے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی برکت کا نتیجہ ہے۔ حضرت جیسے انہوں نے دودھ پلایا، حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میرے دونوں بچے شیر ہو کر کے دودھ پیے، لیکن اب بھی میرے پستانوں کے اندر دودھ موجود تھا۔ ادھر میرے شوہر جو اونٹنی ایک قطرہ دودھ نہیں دیا کرتی تھی، ابھی وہ اونٹنی کو دودھ دینے کے لیے میرے شوہر آگے بڑھے۔ ایسے ہی میرے شوہر نے اونٹنی کو دودھ دیا تو وہ اونٹنی جو مری ہوئے اونٹنی ہے اور تھک کر بیٹھ جایا کرتی تھی، ایسی اونٹنی اتنا دودھ دیے کہ میں نے اور میرے شوہر نے پیٹ بھر کے دودھ پیا۔ یہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، شروع سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے برکت ہی برکت ہے۔ حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ ہم نے بڑے خوشحالی کے ساتھ رات گزارا۔ اس سے پہلے ہم بھوک کی وجہ سے نہ ہماری نیند آیا کرتی تھی اور نہ ہی ہمارے بچے سویا کرتے تھے، بچے بھی روتے تھے اور ہم بھی رات جاگ جاگ کر کے پار کرتے تھے۔ حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ ہم نے بڑی اطمینان کے ساتھ رات گزارا۔ رات گزارنے کے بعد جب صبح کا وقت ہوا تو ہم اپنے قافلہ کو لے کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے، اپنے قبیلہ کی طرف جانے لگے۔ اللہ کی قسم حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ میں اسے مری ہوئی اونٹنی کے اوپر چڑھی اور اس بچہ کو گود میں لے کر کے چلی۔ ایسے چلنے لگی وہ اونٹنی، ایسے چلنے لگے کہ میری اونٹنی ہوا سے باتیں کرنے لگے۔ سارے سواریوں کو پیچھے کاٹتے ہوئے حلیمہ کی سواری آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ حلیمہ کی سہیلیاں چیخ چیخ کر پکار کر کہتے جاتی ہے، او ابو زعیب کی بیٹی، کیا یہ وہی گدھی ہے جو آتے سمے تھک کر بیٹھ جایا کرتی تھی؟ آج تو یہ ہوا سے باتیں کر رہی ہے۔ اور حلیمہ کہتے جاتی ہے، او میرے سہیلیوں، اللہ کی قسم میں نے کوئی سواری نہیں بدلا ہے، یہ تو میری وہی اونٹنی ہے جو آتے سمے تھک کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ او میرے سہیلیوں، میں نے اس بچے کے اندر عجیب معجزہ دیکھا ہے، عجیب کرامت دیکھی ہے اور عجیب برکتیں دیکھی ہے کہ میرے یہ بچہ کو لینے کے بعد یہ اونٹنی کا تیز رفتار بھی بڑھ گیا ہے۔ اور سارے سہیلیوں کو پیچھے چھوڑ کر کے حضرت حلیمہ کو سب سے پہلے ان کے قبیلہ پہنچا دیتی ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں سے مکہ سے منتقل ہو کر کے قبیلہ سعد کے اندر پہنچے۔ وہاں جانے کے بعد قحط سالی بہت بڑھی ہوئی تھی، ایک ذرہ برابر بھی اناج کا غلہ نہیں ہوا کرتا تھا، یہاں تک کہ گھاس پھوس سارے کے سارے مر چکے تھے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ کے گھر میں آئے۔ حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ نبی جو ہے میرے بچوں کے ساتھ جو ہے بکریاں چرانے کے لیے آتے، جب وہاں سے بکریاں آتی پتہ نہیں کیا کھاتی تھی جنگل کے اندر، پورا پیٹ بھر کر کے، اور ان کے تھن دودھ سے لبریز ہو جایا کرتے تھے۔ بلکہ ان کے قبیلہ کے لوگ کہا کرتے تھے، وہ کم بختو، تم لوگ کہاں اپنے بکریوں کو چراتے ہو؟ وہ وہی چراؤ اپنے بکریوں کو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہے۔ کیا کھاتی ہے حلیمہ کی بکریاں جنگل کے اندر کہ ان کے گھر کے اندر دودھ کی کمی نہیں ہوتی، اور تم کیا کھلا کے لاتے ہو اپنے بکریوں کو جو ایک قطرہ دودھ بھی نہیں نکلتا؟ یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم برکت ہے۔ اب آگے سنیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر میں ہے، 4 سال
قلیل مدت کے اندر 4 سال کی مدت کے اندر ایک حادثہ پیش آیا جس سے دیکھ کر کے حضرت حلیمہ بھی دنگ رہ گئی. یہ نبی علیہ السلام کا بچپنا دور ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کتاب لکھنے والوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے تو برکت ہی نہیں, بے شمار روپیہ ہم دیکھتے ہیں نہ جانے کہاں ختم ہو جاتی ہے, مال و دولت آتی ہے. ارے اللہ کے بندو, نبی کی سیرت کو اپناؤ گے تب تو برکت آئے گی, نبی کے اخلاق و کردار کو اپناؤ گے تب تو برکت آئے گی. آج بے شمار مال و دولت ہاتھوں کے اندر ہوتا ہے, نہ جانے کہاں ختم ہو جاتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہم میں برکت ہے, نہ ہمارے مال کے اندر برکت ہے, نہ ہمارے گھروں کے اندر برکت ہے. برکت حاصل کرنا ہے نبی کی سیرت طیبہ کو اپناؤ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پاک پروردگارہ ہم تمام مسلمانوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.